تو کس قدر دردناک سزائیں ہیں۔ اگر ہم نے فراڈ کو نہ چھوڑا، ہیرا پھیری کو نہ چھوڑا، بددیانتی کو ترک نہ کیا، دنیاوی نقصان آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ دینی نقصان سنیں۔ ایک لقمہ حرام کی کمائی کا جو کھا لیتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ نماز پڑھے گا، دعا قبول نہیں ہوگی، تلاوت کرے گا، وظیفہ کرے گا، خیرات کرے گا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کتنا نقصان ہے حرام کی کمائی کا۔ میرے دوست، اگر ہم ان چیزوں پر کنٹرول کر لیں، ان سے باز آ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ کریم ہمیں کیا انعام دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے پوری زندگی کا حساب دے سکوں گا، خائف ہو گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بری باتوں سے باز کر گیا، روک گیا، آنکھیں پکیزہ کر لیں، زبان پکیزہ کر لی، سماعت پکیزہ کر لی، کام کاج پکیزہ کر لیے، چلنا پھرنا حیا میں پکیزہ کر لیا، تو پھر کیا انعام ملے گا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جنت کیا بات ہے، جنت کی معمولی نعمت کے برابر پوری دنیا کی تمام نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ جنت بڑی اعلیٰ جگہ ہے، وہاں محلات مفت ملیں گے، خوراک مفت ملے گی، آلودگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، عیش ہی عیش ہوگی، بہار ہی بہار ہوگی۔ آج دنیاوی سہولتیں چند سالوں کے لیے ہیں، ڈیتھ ہو گئی، محل ادھر رہ گیا، دکانداری ادھر رہ گئی، جو بھی دنیاوی سہولتیں تھیں ادھر رہ گئی، قبر میں خالی ہاتھ چلا گیا۔ روز قیامت جو آپ کو سہولتیں ملیں گی، جو محلات ملیں گے، روز قیامت وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دیے جائیں گے، وہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے آپ کو ملے گی۔ اس لیے گناہوں سے باز آنے کا فیصلہ کیجئے۔ تمام گناہ دھل جاتے ہیں جب انسان اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے۔ پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مولا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، تمام گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اور تیری بارگاہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو دامن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب کھیت جڑی بوٹیوں سے پاک ہو جائے، اس میں پھر اعلیٰ بیج بونا چاہیے۔ اعلیٰ بیج کیا ہے؟ اپنے ماحول کو بہتر رکھیں۔ تندرست ہو کر جو ہاسپٹل سے مریض آتا ہے، چند دنوں کے بعد پھر ہاسپٹل چلا جاتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو پرہیز بتایا گیا ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اگر مریض پرہیز کرتا رہے، میڈیسن استعمال کرتا رہے تو صحت برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح توبہ برقرار رہتی ہے اگر پرہیز کیا جائے۔ پرہیز کیا ہے؟ دوبارہ برے دوست نہیں بنانے، بری سوسائٹی پہ دوبارہ نہیں جانا، اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھنا ہے۔ اچھے ماحول میں رکھیں، فضول سوسائٹی پہ جانے کی بجائے اکیلے گھر میں بیٹھے رہیں۔ چند دن اگر آپ 10 دن بھی اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے، آنکھوں پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول، کانوں پر کنٹرول، ہاتھوں اور پاؤں پر کنٹرول کر لیں گے چند دن، تو آپ کی توبہ پکی ہو جائے گی۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں لوگ توبہ بھی کرتے ہیں،
بڑی معافی مانگتے ہیں، اس کے باوجود پھر وہ نمازیں ترک کرتے ہیں، آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ برے ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے صحت یاب ہو کر مریض پھر بد پرہیزی شروع کر دیتا ہے، اسی طرح توبہ کرنے والے برے ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد انسان کو ہر برا ماحول ترک کرنا چاہیے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ آپ چوریاں کرواتے تھے، جب توبہ کی اس کے بعد آپ کا ایک دوست عبداللہ نامی آپ کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، ابھی 1 ایکڑ دور ہوگا، آپ نے دور سے دیکھ کر کہا عبداللہ واپس چلا جا، میرے پاس نہ آنا۔ وہ کہتا بھئی کیا بات ہے، ابھی میں تیرے پاس آیا نہیں، پہلے ہی مجھے دور کر رہا ہے، میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے اب کوئی لمحہ میں غفلت میں نہیں گزاروں گا، اللہ کی یاد میں رہوں گا، اسلامی آداب میں رہوں گا۔ تو نے آ کر گپ شپ لگانے ہیں، میرا ٹائم ضائع کرنا ہے، واپس چلا جا، میرے پاس نہ آنا۔ یہ ہے پکی توبہ۔ بری سوسائٹی ترک ہو جائے، ہمیشہ اچھی سوسائٹی اچھے ماحول میں رہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی نماز رہ گئی اس کو لازمی ادا کرنا ہے، قضا ضرور پڑھنی ہے۔ رہ جانے والی نماز جو انسان پڑھتا رہتا ہے اس کی غفلت دور ہو جاتی ہے، نمازوں میں ریگولیرٹی آ جاتی ہے، باقاعدگی آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، آپ فرش پر بیٹھ کر عرش بری والے مالک خالق رب سے آپ باتیں فرما رہے ہیں۔ ڈیلی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی جائے 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ پہلا عمل ماحول بہتر رکھیں، دوسرا اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، باجماعت نماز پڑھیں، تیسرا ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کی برکات حاصل کریں، با ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، خالق ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے، جب آپ بازار میں نکلتے ہیں جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ اس کو سلام کرنے میں پہل کریں، مسکرا کر سلام کریں، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام انبیاء کے تاجدار ہیں، رسولوں کے امام ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ہر پہلو میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ کے بعد آپ کا رتبہ شان ہے۔ آپ بچوں کو جب سلام کرتے تو سلام میں پہل کرتے، مسکرا کر سلام کرتے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے۔ جب دو مسلمان دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، تو دونوں کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں ٹانی کو ہلائیں پتے جڑ جاتے ہیں۔ سلام میں پہل کریں، سلام میں پہل کرنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان انتظار کرے یہ مجھے سلام کرے، میں افیسر ہوں یہ ملازم ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، تو اس سے تکبر پیدا ہوگا۔ تکبر کی لعنت سے بچیں۔ معمولی تکبر بھی اگر آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ غیبت کرنے سے بچیں۔ غیبت، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف باتیں نہ کریں، اچھی باتیں لاکھ مرتبہ کریں، بری باتیں نہ کریں، تعریف بار بار کریں۔ غیبت کا کیا نقصان ہے؟ اگر آپ نے کسی کی برائی کر لی تو آپ کی نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ روز قیامت آپ دیکھیں کہ میرا بینک بیلنس کہاں گیا بھائی؟ دنیاوی اعتبار پہ آپ کسی بینک میں جائیں، آپ کا بیلنس
وہاں نہ ہو، جناب مینیجر صاحب میرا بینک بیلنس کدھر گیا؟ کتنی ٹینشن آپ کو ہوگی، لاکھوں روپے میرے جمع تھے کدھر گئے؟ ہائی جیک ہو گئے۔ تو میرے دوست، روز قیامت جب نیکیوں کے بینک بیلنس میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو آپ پریشان ہوں گے، کدھر گئی نیکیاں؟ اس وقت بتایا جائے گا جن جن کی غیبتیں کرتا رہا ان کی طرف جاتی رہی، اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ آج مثبت ذہن بنائیں، اپنے دل کو کھلا رکھیں، فراخ دل بنیں، تعریف بار بار کریں، برائی نہ کریں۔ اگر کسی میں ایسی برائی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو علیحدگی میں اس کی اصلاح کریں، پھر بھی نہیں مانتا اس کی والد سے بات کریں، ایسے ذمہ دار انسان سے بات کریں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کو دور کرو ورنہ اس کا یہ نقصان ہوگا۔ زبان کا استعمال آپ نے اچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد کاروبار کی بات ہے، کاروبار میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، تھوڑی کر لیں اچھی کر لیں، ایسی کمائی جس میں اللہ راضی، اللہ کا محبوب راضی ہوگا۔ توجہ سے جملہ سننا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا ایسا وظیفہ بتائیں میری ہر دعا قبول ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا، سرکار نے جواباً فرمایا اپنے اوپر حلال کا لقمہ لازم کر لو، عرش والا تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ کتنی برکت ہے دیانتداری کی۔ جب ہم دیانتدار بنیں گے تو ہماری معیشت بڑھے گی، ہماری چیزیں باہر جائیں گی، ہمارا ملک کس قدر امیر ہوگا۔ ہر پہلو پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر انسان کو دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں جو تاجر دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے روز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد کسی کا الٹا نام نہ لیں، مذاق نہ کریں، الٹا نام لینے سے بچیں، پرہیز کریں۔ اور جب آپ کاروبار سے واپس آتے ہیں تو اپنے محلے میں دیکھیں کوئی بیمار ہے، اس کی عادت کریں، اس کا حال پوچھیں۔ جو صبح جاتا ہے حال پوچھنے کے لیے، شام تک 70,000 فرشتہ حال پوچھنے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جو شام کو حال پوچھتا ہے رات کی ابتدا میں مغرب کے بعد، ساری رات 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے جو آج ہم چند ایک افراد کا کبھی کبھی حال پوچھتے ہیں۔ آپ روزانہ یہ انعام پا سکتے ہیں۔ کوئی پریشان حال ہے، کسی کا جھگڑا ہے، ٹینشن ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے قدم چلیں گے 70 نیکیاں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اگر جھگڑا ختم ہو گیا، بھائیوں کی صلح ہو گئی تو جھگڑا ختم کروانے والے کے تمام گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتے ہوئے لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، اچھی باتیں شیئر کریں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی رغبت دلائیں، قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کو قرآن کریم پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ اچھی بات ایک کریں گے آپ کو سال بھر کی عبادت کے برابر ثواب عرش والا عطا فرمائے گا۔ جب آپ کی اچھی باتوں سے ایک بندہ نمازی بن گیا، شرم و حیا کا پیکر بن گیا، اچھا دیانتدار کا تاجر بن گیا، تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل بنا رہے گا، اس کو علیحدہ ثواب، تمہیں علیحدہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ کی شام گزرنی چاہیے۔ جب رات ہو جائے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں۔ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اس کا ساری رات کا سونا اللہ کریم عبادت میں شمار فرما دیتا ہے۔ جلدی سونے کی عادت پیدا کریں۔ آج ہمارے مسلمان یورپ کی طرح دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ وہ تو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کی فجر کی نماز کہاں؟ ان کی عبادت بھی اگر ہے
وہ دن چڑھے عبادت کرتے ہیں، 7، 8، 9، 10 بجے کرتے ہیں وہ. ہماری فجر کی نماز ہے. مسلم کو لیٹ سونا نہیں چاہیے. ہمارے نبی کی سنت ہے. ہمارا نبی سرکار ہمیشہ جلدی سوتے، جلدی اٹھتے. جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ایک تو ساری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا. عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع مل گیا. اور دوسرا آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو جلدی اٹھنا نصیب ہو گیا تو آپ اذان سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے. تہجد کی نماز جب آپ نے پڑھ لی، آپ کی اچھی عادت بن گئی، روز قیامت آپ کا حساب نہیں ہوگا. فرشتہ اعلان کرے گا تہجد گزاروں کا آج کوئی حساب نہیں، تہجد پڑھنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں. میں نے چند ایک آداب بتائے ہیں. پہلے میں نے جو آپ کے نقصان دہ اعمال ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. میری گفتگو پر غور کرنا، کہنے والے نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کے اپنانے کا ہمیں درس دیا ہے. اگر آپ ان اچھی باتوں کو اپنا لیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں تو آپ کی یہ زندگی بھی جنت نظیر بنے گی، قبر بھی جنت بنے گی، حشر بھی جنت بنے گی. ایک اسلامی عادات کا پیپر آپ کو تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے ایک صفحہ پر تربیت کی ضرورت و اہمیت ہے اور دوسرے صفحہ پر اسلامی عادات لکھی ہوئی ہیں. ایک عادت کو لیں، پہلے اس کو پختہ کریں، ریگولر کریں. جب ریگولر ہو گئی پھر دوسری عادت شروع کر لیں، اس کو مضبوط کریں، ریگولر کریں، باقاعدگی سے اس کا پابند بنیں. اسی طرح چلتے چلتے آپ تمام عادات کے پابند ہو جائیں گے. جب تمام عادات کے پابند ہو گئے دنیا سے جائیں گے، لوگ اچھے لفظوں سے یاد کریں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے مرنے کے بعد تبصرہ اچھا ہو، اچھا انسان تھا، با کردار انسان تھا، اس پر جنت فوراً واجب کر دی جاتی ہے. اسے جاتے ہی قبر میں جنت کا انعام مل جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اچھا انسان بننے کی، با کردار انسان بننے کی، ایسا انسان جب مغرب دیکھے، کفار دیکھیں، متاثر ہوں، جس نبی کے دیوانے صدیوں بعد ایسے با کردار ہیں، اچھے انسان ہیں، ان کا نبی کیسا ہوگا. اس پیارے مذہب کو ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے. پھر کفار اسلام میں داخل ہوں گے جب ہمارا کردار دیکھیں گے، ہمارے اوصاف دیکھیں گے. ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنا کر اسلام کو پاورفل کرنے کی اور اسلام کی پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شکریہ.